ایک چھوٹی سی ماہی گیروں کی بستی جہاں لوگ موتی جمع کرتے تھے اور صحراؤں میں کھانا بدوش زندگی گزارتے تھے، وہ چند دہائیوں میں دنیا کی امیر ترین ریاست کیسے بن گئے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قطر کی، ایک ایسی جگہ جو کبھی ریت کے ٹیلوں اور سادہ زندگی کا منظر پیش کرتی تھی، لیکن آج فلک بوس عمارتوں، پرتعیش جزیرے اور جدید اسٹیڈیم اس کی شناخت ہیں۔ کیا تھا وہ راز جو اس چھوٹے سے ملک کو اربوں ڈالر کی معیشت تک لے گیا؟ کیا یہ صرف تیل اور گیس کی دریافت تھی یا کوئی بڑا معجزہ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قطر کی اس حیران کن تبدیلی کی کہانی سنائیں گے جس نے دنیا کو حیران کر دیا، اور وہ اس وقت دنیا کے نقشے پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ کہانی صرف دولت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ عزائم، حکمت عملی اور ایک قوم کے خوابوں کی کہانی ہے۔ آج سے تقریباً ایک صدی پہلے قطر کا دارالحکومت دوحہ آج کے جدید شہر سے بالکل مختلف تھا۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ماہی گیر اپنی روزی کماتے تھے اور موتی جمع کرنے والے سمندر کی گہرائیوں سے اپنی معاش تلاش کرتے تھے۔ اس وقت قطر کی آبادی صرف چند ہزار تھی، اور یہ 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر پھیلا ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ زیادہ تر لوگ خانہ بدوش تھے جو جزیرہ نما عرب کے وسیع صحراؤں سے آتے تھے، لیکن ان کی زندگی بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں قطر کو ایک بڑے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت جاپان نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی، جس نے قطر کے روایتی موتیوں کے کاروبار کو مکمل تباہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قطر نے اپنی 30% آبادی کھو دی، جو بہتر مواقع کی تلاش میں دوسرے ممالک چلے گئے۔ سن 1950 تک اقوام متحدہ کے مطابق یہاں صرف 24,000 لوگ رہ گئے۔ سوچیں، ایک ایسی قوم جو معاشی طور پر تقریباً ختم ہو چکی تھی، وہ کیسے دنیا کی امیر ترین قوم بن گئی؟ اب آئیے اس کہانی کے پہلے بڑے موڑ کی طرف، یعنی کہ تیل کی دریافت۔ سن 1939 میں قطر کے مغربی ساحل پر دخان کے مقام پر تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے، لیکن یہ کوئی عام دریافت نہیں تھی۔ یہ وہ کالا سونا تھا جس نے قطر کی مکمل تقدیر بدل دی۔ اس وقت قطر برطانوی راج کے زیر اثر تھا، اور دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے تیل کی برآمد فوری طور پر شروع نہ ہو سکی۔ سن 1949 تک تیل کی برآمدات کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد قطر کی معیشت نے تیزی سے ترقی کی۔ تیل کی صنعت نے نہ صرف دولت لائی، بلکہ تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو بھی راغب کیا۔ سن 1950 میں جہاں آبادی 25,000 سے کم تھی، وہی 1970 تک یہ 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ تیل کی برآمدات نے قطر کو معاشی استحکام دیا۔ سن 1971 میں قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ نامی جگہ پر انجینئرز نے قدرتی گیس کے وسیع ذخائر دریافت کیے، لیکن اس وقت شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسیٹڈ گیس فیلڈ ہوگا، جس میں دنیا کے 10% گیس ذخائر موجود ہیں۔ یہ فیلڈ اتنا بڑا ہے کہ اس کا رقبہ پورے قطر کے نصف کے برابر ہے، لیکن اس گیس سے فائدہ اٹھانے میں بہت وقت لگا۔ 1980 کی دہائی تک انفراسٹرکچر بننا شروع ہوا، اور 1990 کی دہائی میں قطر نے گیس کی برآمدات کو اپنی معیشت کا بنیادی ستون بنایا۔ آج قطر گیس دنیا کی سب سے بڑی مائع قدرتی گیس بنانے والی کمپنی ہے۔ اس صنعت نے قطر کو نہ صرف دولت دی، بلکہ عالمی منڈی میں ایک اہم مقام بھی عطا کیا۔ لیکن دوستو، قطر کی ترقی کی کہانی صرف تیل اور گیس تک محدود نہیں ہے۔ تیسرا بڑا موڑ ایک سیاسی تبدیلی تھی جس نے اس ملک کو جدید دنیا کی طرف دھکیل دیا۔ سن 1995 میں حماد بن خلیفہ الثانی نے اپنے والد کو معزول کر کے اقتدار سنبھالا۔ یہ ایک متنازع فیصلہ تھا، لیکن اس نے قطر کی ترقی کو نئی رفتار دی۔
حماد بن خلیفہ نے تیل اور گیس کے ذخائر کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی۔ انفراسٹرکچر، پلانٹس اور تقسیم کے نظام کو مضبوط کیا گیا۔ سن 1996 میں پہلا گیس کارگو جاپان بھیجا گیا جو اربوں ڈالر کی صنعت کا آغاز تھا۔ اس کے بعد قطر کی معیشت نے دوہرے ہندسوں میں ترقی کی۔ مثال کے طور پر 2003 سے 2004 کے درمیان قطر کی جی ڈی پی 3.7% سے بڑھ کے 19.2% ہو گئی اور 2006 میں یہ 26.2% تک پہنچ گئی۔ اب آئیے اس دولت کے اثرات کو سمجھیں۔ قطر کی کل آبادی تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اس میں سے صرف 10% یعنی کہ تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ لوگ قطری شہری ہیں، باقی سب غیر ملکی کارکن ہیں۔ اس کم آبادی کی وجہ سے فیکس جی ڈی پی بہت زیادہ ہے۔ سن 2021 میں قطر کا فیکس جی ڈی پی $61,276 تھا، جو قوت خرید کے لحاظ سے یہ 93,521 تک پہنچا، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ قطری شہریوں کو نہ صرف اعلیٰ تنخواہیں ملتی ہیں بلکہ مفت تعلیم، صحت کی سہولیات اور دیگر مراعات بھی دی جاتی ہیں۔ یہ سب اس چھوٹی سی آبادی کو غیر معمولی فوائد دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک رات میں نہیں ہوا۔ قطر نے اپنے وسائل کو سمجھداری سے استعمال کیا۔ اس نے نہ صرف تیل اور گیس پر انحصار کیا بلکہ عالمی سطح پر سرمایہ کاری بھی کی۔ مثال کے طور پر قطر نے کھیلوں کے ایونٹس جیسے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کی، جس نے اسے دنیا بھر میں شہرت دی۔ پرتعیش مصنوعی جزیرے جیسے کہ پل قطر اور جدید اسٹیڈیمز نے اسے سیاحت کا مرکز بنایا۔ آج دوحہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ کاروبار، سیاحت اور مواقع کی تلاش میں آتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی قطر کی کہانی جو ایک چھوٹی سی ماہی گیروں کی بستی سے شروع ہوئی اور تیل، گیس اور سیاسی حکمت عملی کی بدولت دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک بن گئی۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ وسائل کی اہمیت تو ہے، لیکن ان کا صحیح استعمال اور دور اندیشی ہی کسی قوم کو ترقی کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو آپ نے اپنے خیالات کامنٹ سیکشن میں ضرور کرنے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قطر کی ترقی ایک معجزہ ہے یا محنت کا نتیجہ؟ اور کیا کوئی اور ملک اس ماڈل سے سیکھ سکتا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیں۔